ہم استعمال کرتے ہیں. اب ایک شخص کو نظر بد لگ گئی ہے، اس کا سر بھاری پن رہنے لگا ہے، اس کی آنکھوں میں پھیکا پن ہو گیا ہے، اس کے جسم میں درد ہو رہا ہے، وہ قرآن کی آیت پڑھے اور پڑھ کر دم کرے. اور پھر بالخصوص آدھے سر کے درد کے لیے جو نظر کی وجہ سے ہو، جو جادو کی وجہ سے ہو، جو آسیب کی وجہ سے ہو، تو آپ یہی نقش لکھیں اور مل کے جلا دیں. آپ دیکھیں آپ کی طبیعت کیسی حشاش بشاش ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی چھوٹا بچہ ہو، روتا بہت زیادہ ہو، ماں کا دودھ نہیں پیتا ہو، بے چین ہو، اب بچے اپنی بیماری نہیں بتا سکتا، بچے کو نظر بھی لگ جاتی ہے کہ بچے کا دودھ چھوٹ جاتا ہے، بچے کا رونا بند نہیں ہوتا، اس صورت میں آپ کیا کریں؟ اس صورت میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک انڈا لے لیں، اس کے اوپر یہی عبارت کو لکھیں: فرعون لشکر فرعون درنی الغرق شد. آپ اس کے اوپر سے اتاریں، اس کے ہاتھ پہ، اس کے چہرے پہ اس کو ملیں اور باہر جا کے اس کو توڑ دیں. دیکھیں کیسے فرق ہوتا ہے. جبھی بھی ہم ان کے ناموں کو استعمال کرتے ہیں تو اس کو جلانے کے لیے کہہ رہے قہر ہی کام کے لاتا ہے، ہم اسی لیے اس کا استعمال کرتے ہیں. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا کہ پورا قرآن ہمارے لیے شفا ہے. اللہ رب العزت نے باقاعدہ خود اپنے محبوب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم قرآن کو نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا ہے. اب شفا تو ہے، ہم پڑھتے ہیں، ہمیں ثواب ملتا ہے. اب ہم اس کو اپنے لیے شفا کیسے بنائیں؟ آپ کو وہ طریقے کون بتائے گا؟ آپ کو کون بتائے گا کہ کس قرآن کی آیت کا کس مرض سے کیا تعلق ہے؟ آپ ایک چھوٹی سی ایک ظاہری بات دیکھ لیں. اگر کسی شخص کو وہ بخار چڑھتا ہے تو وہ بخاری کی ٹیبلٹ لیتا ہے، کسی کے گردے میں درد ہوتا ہے تو وہ گردے کے درد کی دوا لیتا ہے، کسی کو ہارٹ کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ہارٹ کی دوا لیتا ہے، کسی کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ بلڈ پریشر کی دوا کھاتا ہے، کسی کو شوگر کا مرض ہوتا ہے تو وہ شوگر کی دوا لیتا ہے. قرآن کی تو ہر آیت میں شفا ہے، لیکن پڑھنے والے کا بھی تو کمال ہو، اس کی زبان میں بھی تو تاثیر ہو. لیکن اگر آپ کو یہ چیز بتا دی جائے کہ قرآن کی اس آیت میں اس بیماری کا علاج ہے تو آپ کو فی الفور فائدہ ہو جاتا ہے. ثواب ملنا تو آپ کو ایک الگ بات ہے، ثواب ملتا ہے، لیکن اس کا فوری اثر ہمارے جسم کے اندر ہوتا ہے. کہ جیسے بخار چڑھتا ہے، بخار کے اندر ہمارے جسم کی حرارت شدت کتنی بڑھ جاتی ہے. اب بخار ہی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو قرآن کی آیت ہے کہ یا نار کونی بردم والسلام علی ابراہیم. آپ یہی آیت پڑھ کے آپ دم کر دیں، آپ 7 دفعہ یہ آیت پڑھیں، آپ اس مریض کو پر دم کر دیں، دیکھیں بخار کیسے اترتا ہے. آپ یہی آیت لکھ کر مریض کے گلے میں ڈال دیں، اس کو بخار نہیں چڑھے گا. اگر آپ کو ڈر ہے کہ آج کل جو وبا پھیلی ہوئی ہے کہ جس سے جسم درد ہوتا ہے، جس سے بخار چڑھتا ہے، وہ اس وباؤں سے محفوظ ہیں، وہ اسی آیت کو لکھ کر گلے میں ڈال دیں، مجال ہے کوئی بخار اس کے قریب آ جائے. اور اگر کسی کو بخار 102 103 سے زیادہ ہو جاتا ہے، وہ ایک مٹی کے پیالے میں پانی لے اور اس پانی میں یہی آیت یا نارو کنی بردم والسلام علی ابراہیم 40 مرتبہ پڑھ کے اس پیالے میں دم کر دے، اور سوتی اور ململ کا کپڑا اس میں ڈیپ کرے ٹھنڈے پانی میں، اور اس کے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں اس کو اس کے ماتھے پہ رکھیں، اس کے چہرے پہ رکھیں، دیکھیں بخار کیسا اتر جاتا ہے. تدبیر آپ نے کرنی ہے، کوشش آپ نے کرنی ہے، لیکن اگر ہم تدبیر اور کوشش ایک صحیح ترتیب اور طریقے سے کرتے ہیں نا تو جہاں ہمیں ایک ہفتے میں فائدہ ہونا ہوتا ہے نا وہاں ہمیں ایک دن میں ہو جاتا ہے. جہاں ہمیں ایک دن میں فائدہ ہونا ہوتا ہے وہاں ہمیں 1 گھنٹے میں ہو جاتا ہے. جہاں ہمیں 1 گھنٹے میں فائدہ ہونا ہوتا ہے وہاں 1 لمحے میں ہمیں فائدہ ہو جاتا ہے. اسی ترتیب اور اسی طریقے کا نام ہی تو ایک رہنما ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ اگر آپ کو فلاں مرض ہے تو آپ فلاں مرض کے کون سی آیت کا استعمال کریں گے. اب ہم نے سورہ قریش کی رسی کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے،
اب ہم سورہ قریش کے ذریعے لوگوں کے علاج و معالجہ کرتے ہیں، اس کی بھی کوئی خاص وجہ ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم کسی ایک عمل میں اتنا پختگی حاصل کر لیں، اتنا استقامت ہم حاصل کر لیں، اس میں اتنی کامیابی حاصل کر لیں کہ ہم اس میں اپنی مثال آپ ہو جائیں، کہ سورہ قریش کسی پہ پڑھ کے دم کریں تو وہ شفا ہو جائے۔ لیکن یہ کب ممکن ہوگا؟ یہ اس وقت ممکن ہوگا کہ جب ہم اپنے معاملات سے غافل نہیں ہوں گے، جب ہم کسی چیز کی تکرار کرتے ہیں نا تو ہمارے اندر ایک حرارت اور ایک حدت پیدا ہوتی ہے، ایک نور پیدا ہوتا ہے، اور جب ہم اس کی مستقل تکرار کر رہے ہوتے ہیں، مستقل ہم اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں ایک خاص تعداد کے ساتھ، جیسے کچھ لوگ 313 پڑھ لیں، کچھ لوگ 1111 پڑھ لیں، کچھ لوگ 1900 پڑھ لیں، کچھ لوگ اس کی تعداد سے زیادہ پڑھ لیں، کچھ لوگ چلتے پھرتے پڑھتے ہیں۔ تو ہم جب کسی چیز کو ٹائم دیتے ہیں، قرآن کی کسی آیت کو ٹائم دیتے ہیں، کسی عمل کو اپنا ٹائم دیتے ہیں نا، تو اس کے بدلے میں ہمیں اس کی روحانیت ملتی ہے، ہمیں اس کی معرفت ملتی ہے۔ وہ جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، اس کا جو نور ہوتا ہے نا، پھر وہ ہمارے قلب کے اندر قائم مقام ہوتا ہے۔ پھر جب وہ ہمارے قلب کے اندر قائم مقام ہوتا ہے تو پھر ہم جس شخص کو پڑھ کے دم کرتے ہیں نا، اس کو شفا ملتی ہے۔ کیوں بزرگان دین 40 دن کے چلے کیا کرتے تھے؟ کیوں ان کو سالوں گزر جایا کرتے تھے؟ کیوں ان کو 3 سال لگتے تھے عمل مکمل ہونے میں؟ کیوں ان کو روحانیت کو پانے میں اتنا وقت صرف ہوتا تھا؟ اگر ان کے پیر و مرشد چاہتے، وہ دعا کرتے، وہ کامل ہو جاتے۔ کیا بزرگوں کی دعائیں رد ہوں گی کیا؟ تو پھر کیا ضرورت تھی؟ نہیں، دعا اپنی جگہ، تدبیر اپنی جگہ، کوشش اپنی جگہ۔ یہی وہ پریکٹیکل ہیں جو بزرگان دین اپنے شاگردوں سے، اپنے مریدوں سے، اپنے خلیفاؤں سے کروایا کرتے تھے۔ جس طرح قرآن کی آیت کی تاثیر ہوتی ہے، اسی طرح ان نقوش کی بھی تاثیر ہوتی ہے، ان تعویذات کی بھی حقیقت ہوتی ہے، ان تعویذات کی بھی تاثیر ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر تعویذات کے ٹاپک پہ اگر ہم بات کریں گے تو ہمارا سفر طویل ہوتا چلا جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہم تمام لوگوں کو جو میرے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں، جو ٹرانسمیشن میں مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، میرے ساتھ لوگ ہیں،